السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے جھوگ دیپ۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آنکھوں کے آگے محبت کے نام کے کن پردے پڑ جائیں تو ہر راستہ محبوب کی چوکٹ تک جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کن پردے بیلوں کو کولوں کے گرد گول گول گھمانے اور گھوڑوں کو سیدھا چلانے رکھنے پر کاربند ہیں۔ سفید موتیا کی دریافت کے وقت شاید میری آنکھوں کے گرد بھی یہی کن پردے پڑ چکے تھے، اور ہر راستہ گھما پھرا کر مجھے اس کے در تک لے جا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس دلیل کی حقیقت تسلیم کروانے سے ہچکچاتا رہا کہ بعض اوقات یہی کن پردے انسان کو اندھا بھی کر دیتے ہیں، اور تب سیدھے راستے، سچے سہارے اور ٹٹول ٹٹول کر انچ انچ آگے بڑھنے سے بھی انسان کسی ساکت لمحے جان بوجھ کر یا انجانے میں بالکل نہیں، پہلے سے مختلف غیر مرئی سمت جا مڑتا ہے۔ اس کے برعکس میں نے جب یہ بات زویا کو بتائی تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پٹ ہو گئی۔ اس کے رخسار کشمیری سیبوں کی طرح سرخ ہو کر تن گئے، اور انار کے ہموار دانوں جیسے دانتوں نے جیسے کسی جھرنے کو بہا دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود اس کی ہنسی روز اول کی طرح زنگ آلود فوارے کی مانند ہی رہی، جہاں سے پہلے ہلکے ہلکے ننھے منھے قطرے باہر کو چمکتے تھے، ٹپکتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بڑی سست روی سے پانی فضا میں پروان چڑھتا تھا، جیسے ہر وقت موت اور پستی کے احساس سے لرزاں ہو۔ ان 15 دنوں کی کوئی 20ویں ملاقات میں وہ پہلی بار ہنسی تھی اس طرح دل کھول کر، ورنہ تو جب بھی ہنسی کے تبادلے کا وقت آتا وہ صرف پھیکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لا کر دوبارہ اپنی ذات کے ہول میں مکفل ہو جاتی۔ اسلام آباد کے بڑی پرسکون سڑکوں والے خاموش علاقے میں میرے ابا اور میرے چچا کا 20 مرلے کا مشترکہ گھر تھا۔ چند سال پہلے ملکی حالات سے تنگ آ کر میرے چچا نے جیسے اپنی زندگی کی ڈگر بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چچا نے ابا سے گھر میں سے اپنا حصہ الگ کر کے کرائے پر چڑھانے کی درخواست کی۔ میرے ابا جی بڑے صلح جو مرنجان مرنج آدمی ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے چھوٹے بھائی کی بات مانی اور گھر کا بٹوارا کر دیا۔ چھت کے بیچوں بیچ دیوار ہو گئی، علیحدہ پھاٹک لگوانے کا علاوہ مشترکہ باغ میں بھی اونچی دیوار کروا دی گئی، لیکن اس اونچی دیوار کے آگے اور باغ کے درمیانی انصاف پسندی سے کی گئی بانڈ کے آخری کنارے سفیدے کا ایک موٹے تنے والا اونچا چتنا در درخت تھا۔ درخت کی پھنانگ پر چیلوں کے 2 جوڑوں کے 2 گھونسلے تھے، اور میرا ابا بڑا مرجان مرنج اس لیے دیوار درخت سے آگے جا کر اگلی دیوار سے ملنے کی بجائے درخت پر پہنچ کر ہی دم توڑ گئی۔ پھر امتداد زمانہ کے تحت یہ بالشت بھر کا ہلا بارشوں اور آندھیوں کے باعث دن بدن بڑھتا ہی گیا، اور 4 سال بعد جب کرایہ دار گھر حالی کر کے گئے تو یہ باقاعدہ راستہ بن چکا تھا۔ یہ آسانی میرے لیے تھی، یا یوں کہہ لیں کہ اس آسانی کا سب سے زیادہ فائدہ میں نے ہی اٹھایا۔ اس سفید موتیے کی دریافت کے بعد اس حلا میں ایسی ابریشمی کمندوں کے ڈھنٹل اگ گئے جن سے میں الجھتا، اچھلتا کودتا، گرتا پڑتا شام و سحر اس راستے کو عبور کرنے لگا۔ کبھی چوروں کی طرح دبے پاؤں، کبھی اعلانیہ، کبھی سکندر اعظم کو شکست دینے والے مہاراجہ پورس کی طرح فاتح بن کر۔ 1 سال گزر گیا اور چچا جی کا بے آباد مکان ویران ہوتے ہوتے کھنڈر بن گیا۔ نہ ہی دوبارہ کرائے پر چڑھ سکا اور نہ ہی بک سکا۔ روگن بارشیں اپنے ساتھ بہا لے گئیں، باغ میں سنہری گھاس نے ڈیرے ڈال لیے، اور نفاست سے دیواروں پر چڑھی بیلیں بدمست ہاتھی کی طرح جھولنے لگیں۔ غرض یہ کہ سارا مکان قلعہ روہستاس کی پرانی انیکسی کی تصویر کشی کرنے لگا۔ اس ساری صورتحال نے مکان کی قدر و قیمت کچھ مزید گرا دی۔ اوپر سے چچا کے آئے دن کے فون کے فلاں پارٹی کیا کہہ رہی ہے، کتنا دینے پر آمادہ ہوئی ہے، کب تک بکے گا، لیکن کسی کو مکان پسند نہ آیا اور کسی کی پیشکش ابا جی کے دل کو نہ لگی، اور بالآخر سال بعد جب چچا کی جڑیں کینیڈا میں مزید مضبوط ہو گئیں تو ایک دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی پیسے ملتے ہیں مکان بیچ دیا جائے، کیونکہ انہیں وہاں اپنا کاروبار کرنے کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ انہی دنوں ابا جی نے چچا سے زویا کا ذکر کیا۔ تب مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہ تھا کہ زویا کا یہ ذکر میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے موجود رہنے والا ہے۔ میں ان دنوں یونیورسٹی کے بعد فارغ البالی کے دن گزار رہا تھا، اور میرا دل بلا وجہ اتنا مست رہتا تھا جیسے مور کو بارش میں رنگ رنگ کی مستیاں سوچتی ہیں۔ بقول اماں جی میرے اندر کا بچہ ابھی تک بڑا ہی نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ ابا جی محترم کا اشارہ شاید میری ظاہری بدحالی کی طرف ہے، اس لیے ان دونوں باتوں کا عملی مقابلہ کرنے کے لیے میں جاگنگ مشین لے آیا۔ چلو اور کچھ نہ صحیح، انسان صحت کے معاملے میں تو سنجیدہ محسوس ہو۔
اسی دن جب میں اپنے کمرے میں قدادم کھڑکی کے آگے جاگنگ مشین پر جاگنگ کرتے رفتار آہستہ آہستہ تیز کر رہا تھا، عین اسی وقت اپنے باغ میں لگی موتی کی بیرونی دیوار کے پار تک گئی بیل کی عقب میں سے میں نے اپنے باپ کو اور زویا کو برآمد ہوتے دیکھا۔ بعض باتیں الہامی ہوتی ہیں اور ان کے واقعہ ہو جانے کا انسان کو پکا یقین سا ہو جاتا ہے، اور اسے دیکھتے ہی مجھے بھی یقین سا ہو گیا کہ چچا کے مکان پر یہی قابض ہوگی، اور الہام کچھ ادھورا سا تھا اور پورا سا بھی۔ ان دنوں وہ رنگین کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی، بلکہ کسی فلمی بیوہ کی طرح سفیدے میں ہی گھومتی رہتی تھی۔ ابھی میری محبت کے دیپوں نے اس کی زندگی میں روشنی نہیں بھری تھی، لہٰذا اس دن بھی وہ سر سے پیر تک سفید لبادے میں ملبوس بے تحاشا کھلے ہوئے سفید موتیے کے پھولوں اور سفید بیرونی دیواروں کے ساتھ پکی ساجھیداری بناتی ہوئی سورج کی روپیلی کرنوں کو بھی سفید کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ لمحے بھر میں منظر میں موجود ہر چیز سفید خدر کے غلافے میں لپٹ کر اس مصرع بند کی تشریح کرنے لگی۔ ابا جی اپنے ہاتھوں کے اشاروں میں پورے گھر کے رقبے کو قید کرتے اسے بڑی دیر سے کچھ سمجھا رہے تھے، اور وہ بنا بولے اور تاثرات دیے صرف دیکھتے ہوئے کلدار گڑیا لگ رہی تھی۔ میری انگلی کے نیچے پلس کا بٹن تھا جو رفتار کو تیز کرتا جا رہا تھا، اور میری ٹانگیں مشین پر برق رفتاری سے آگے پیچھے ہو رہی تھیں۔ بڑا پھاٹک کھول کر ابا جی اسے باغ دکھاتے باقی کی عمارت دکھانے لے گئے، اور جب سفید منظر کی جھلک ایک دم پس پردہ چلی گئی تو میری ٹانگیں گھوڑے کی رفتار سے دوڑ لگاتے لگاتے میرے حال کے عالم میں وجود میں آئیں۔ پلس کے بٹن کا خیال آیا تو دیر ہو چکی تھی، اور میں جھٹکے سے زمین پر پٹھا گیا۔ تب اس بھید کا اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ پلس کا بٹن آنے والے دنوں میں ہم دونوں کے دل کی دھڑکن بھی اسی طرح تیز کرے گا۔ دراصل انسان صرف دو حالتوں میں ہی اوندھے منہ زمین پر گرتا ہے، ایک تو شدت غم سے مغلوب ہو کر، دوسرا اپنی ہی کسی غلطی سے ٹھوکر کھا کر۔ فارغ البالی کے دنوں میں اس سفید منظر کی دریافت میں میرے دل کے کونے کونے میں خوشی بھرتی، اور مجھ سے اپنی غلطی کا سودا ہو گیا۔ جاگنگ مشین کی تیز رفتاری کام آ گئی، اور میں سپرمین کی سپرتی کے ساتھ چچا کے گھر پہنچ گیا، ابا کو یہ یاد دلانے کہ چچا کہہ چکے ہیں کہ بس گھر جیسے تیسے بھی اونے پونے بیچ دو۔ گھر کے اندر کے خالی کمروں اور اونچی چھتوں کے باعث ابا کی آواز بازگشت کرتی ہوئی باہر آتی تھی، اور وہ سفید سارس کی مادہ بس دیکھتی، ہنستی اور کوئی سوال و جواب نہ کرتی تھی۔ ایسے خاموش طبع سادہ لوگوں کو تو گھر مفت بھی دے دو تو کیا حرج ہے، ایسے سادہ لوگ آج کل ملتے ہی کہاں ہیں۔ چچا نے اتنا تو کما لیا ہوگا اب تک کینیڈا میں، اس گھر کی رقم سے آخر کتنے اور ڈالرز بنا لیں گے۔ اب تو انسان کمانے کا زمانہ ہے۔ یہ اس گھر کا سب سے بڑا کمرہ ہے۔ میں اندر پہنچا تو ابا جی کے ہاتھ مشرق و مغرب کی سمتوں میں پورے کھلے ہوئے تھے، اور اسی کمرے کے بالکل پیچھے میرا کمرہ ہے۔ مشرق و مغرب میں میری آواز گونجی۔ دونوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ابا جی بڑے صلح جو، مسجد کے امام، بیٹے پر ظلم کرنے والے، محلے کی، خاندان کی، بازار میں گھومتی ہر ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے پاسبان سپہ سالار رکھوالے۔ میرا کان مروڑتے انہیں یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ معاملہ گھر جانے تک بھی ملتوی کیا جا سکتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ اس بے عزتی کا تو مجھے کیا احساس ہوتا، بس یہی دیکھتا رہا کہ وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھ رہی ہے۔ ابا جی، وہ چچا کا فون آیا ہے۔ آپ جائیں، ان کو گھر میں دکھا دیتا ہوں، انہیں کہو بعد میں فون کرے، اور تم گھر جاؤ۔ پہلی ہی ملاقات میں ایسی سکی، اللہ کرے یہ لڑکی گھر نہ ہری دے۔ لیکن پتہ نہیں زویا کو گھر پسند آ گیا تھا، اسے اس ٹھکانے کی تلاش تھی، یا وہ جلد سے جلد کہیں بسیرا لینے کی خواہاں تھی کہ پہلے ہی دن مکان کا سودا ہو گیا۔ ابا جی کے سر سے بھی ایک نہ نظر آنے والی ذمہ داری اتر گئی، اور ماں جو چچا کے اس اجاڑ مکان میں کیڑے مکوڑے، کھٹمل، چوہے پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہر وقت بلا وجہ پریشان رہتی، تو ان کی پریشانی بھی کم ہوئی۔ میں اس وقت چھت پر کھڑا مسواک کر رہا تھا، اور وہ باہر سڑک پر ٹرک میں لدا سامان مزدوروں سے نیچے اتروا رہی تھی۔ چھوٹے بڑے کارٹن ایک ایک کر کے سڑک سے مٹی سے اٹے باغ میں جمع ہو رہے تھے۔ اس کا 10-12 سالہ چھوٹا اجلا سا بھائی کبھی کسی کارٹن پر بیٹھ کر کھیلنے لگتا، تو کبھی ادھر ادھر گھوم پھر کر بڑے بوڑھوں کی طرح جائزہ لینے لگتا، اور کبھی وہ اپنے نئے گھر کے اندر غائب ہو جاتا۔ پتہ نہیں مجھے یہ منظر دیکھتے دیکھتے کتنے جگ بیت گئے تھے، اور عورت پر تو کہیں سے بھی نگاہ پڑے اسے خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی اسے تاک رہا ہے، اور وہ بھی عورت تھی۔ خبر اسے بھی ہوئی۔ بڑی دیر تک وہ جیسے میرے ٹل جانے کا انتظار کرتی رہی، پھر قہر بھری نظروں سے اوپر میری طرف دیکھا، اور اندر تک ٹھنڈا کر دینے والی امونیا گیس نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور میں اس بات کا فیصلہ بھی نہ کر سکا
کہ یہ گیس زویا کے وجود سے نکلی تھی یا اس کا سلنڈر میرے دل میں ہی پھٹا تھا۔ کہا تھا نا، الہام کچھ تو ہوا تھا، کچھ پورا کچھ ادھورا سا۔ انسان فارغ ہو تو کوئی بھی نیا مشغلہ، نیا عمل محبوب کی طرح دل میں دل پسند بن جانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ انہی مشغلوں میں بہت جلد سرایت کر جانے والے اس بات کا کھوج بھی نہیں لگاتے کہ وہ واپس مڑتے وقت عادی ہو چکے ہیں یا مطلوب سامان جلد سے جلد اندر پہنچا دینے کی عجلت اور زندگی کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ساری تھکن اس کے چہرے پر اتنی دور سے بھی یہاں تھی۔ بڑی دیر تک میرے ہاتھ رکے رہے اور کیکر کی مسواک کے گیلے ریشے میرے داہنے مسوڑے پر پڑے رہنے کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہاں کسی نے کڑوے دتورے کا لیپ کر دیا ہو۔ کچھ پڑوسیوں سے راہ و رسم بڑھانے کا خیال، کچھ کان مروڑے جانے کے واقعے کی دلی شرمندگی مٹانے کا احساس اور کچھ حسن بیاں دیکھنے کا ارادہ مجھے نیچے لے گیا۔ جلدی جلدی کلی کی اور اپنے باغ کے راستے ان کے باغ میں پہنچ گیا۔ بغیر دستک دیے، بنا پھاٹک کا استعمال کیے میں ان کے گھر میں موجود تھا۔ بندروں کی طرح اچانک ٹپک پڑنے والے میرے وجود کو اس نے 200 میگا واٹ بجلی کا جھٹکا کھائے انسان کی طرف دیکھا۔ بعد کے آنے والے دنوں میں بھی حیرانی کے وقت اسے حیران ہونے کے لیے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس کا چہرہ قدرت کی طرف سے ہی جنگل بیابان کا مکمل عکاس تھا۔ اگلے ہی لمحے اس پر شناسائی یا صرف جان پہچان والی رگیں ابھر آئیں۔ مزدور جو ایک کے اوپر دوسرا کارٹن رکھ رہے تھے لمحہ بھر کو رکے اور پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور مجھے بھی اپنی طرح کا ہی ایک انسان پا کر پھر سے مست ہو گئے۔ اب تو کان درد نہیں کر رہا ہوگا آپ کا؟ لہجے میں دھمکی کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے تو اس عنصر کو صاف نظر انداز کر دیا۔ وہ دراصل ابا جی نے پوچھا ہے کہ اگر آپ کو باغ والے راستے پر اعتراض نہ ہو تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کہیں تو ابا جی یہاں دیوار کروا دیتے ہیں۔ اس دوران ہی اس نے میری پشت کے پار موجود باغ کے راستے کو دیکھا جو سوکھی مڑی تڑی بیلوں کی وجہ سے بری طرح اٹا پڑا تھا۔ یہاں سے بڑی کارآمد چیزیں آتی ہیں، مثلاً استہزائیہ انداز۔ مثلاً آپ کی موٹر خراب ہے تو ٹھیک ہی سمجھیں، وہاں ہماری طرف سے پانی کا پائپ آ جائے گا، صفائی کے لیے وقتی ملازم، اور میں بھی آ جایا کروں گا۔ اس کا چھوٹا بھائی جو نہ جانے کب وہاں آن کھڑا ہوا تھا پٹر پٹر مجھے دیکھنے لگا۔ ویسے آپ کے والد صاحب کو کہہ تو دیا تھا کہ مجھے اس راستے پر کوئی اعتراض نہیں، پھر آپ کو کیوں بھیج دیا انہوں نے؟ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ ابا حضور امی کو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ ابا جی یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے دوبارہ میرے کان میں روڑنے لگے۔ شرمندہ سا ہو کر میں سر کو جانے لگا۔ وہ میری بے عزتی کر کے پھاٹک سے باہر چلی گئی۔ کافی دیر تک باہر سے سامان ادھر ادھر کرنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اتنی دیر میں ایک نیا منصوبہ تیار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑے لیمپ کا ڈبہ تھا جس کے پیچھے سے صرف اس کا چہرہ ہی نظر آتا تھا۔ پھاٹک کے پاس وہ دوبارہ رک گئی اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی بھویں 2-3 بار جھٹکے سے اوپر کو ایسے تانی کہ پوچھتی ہو اب کیا ہے؟ ارے میں یہ صرف دیوار کی بات تھوڑی پوچھنے آیا تھا، میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ رات کا کھانا آپ مت بنائیے گا، ہم بھجوا دیں گے۔ یہ تو نوازش ہوگی آپ کی، ویسے ہمارے یہاں تو اس چیز کو فرض مانتے ہیں۔ آپ حق سمجھ کر دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں آپ؟ مطلب کھانا 3 لوگ، 3 آپ، 1 میں اور 1 میری امی، یعنی کل 5۔ تو پھر آپ 5 لوگوں کے لیے برتن نکال کر رکھیے گا رات کو، ٹھیک ہے؟ اب کی بار وہ 100 میگا واٹ بجلی کا جھٹکا کھائے ہوئے انسان کی طرح مجھے دیکھنے لگی اور لیمپ کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے چوڑتے چوڑتے بچا۔ میرا چھوٹا بھائی فاہر پتہ نہیں مشاہدے سے کہتا ہے یا نظریے سے، لیکن بس وہ ہر بات سوچتے ہی کہہ دیا کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میری بے تکلفی بعض اوقات اگلے کے لیے بڑی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ میری وقتی بے تکلفی بیج کو پھوٹتے تنے سے پودے میں بدلنے میں تو مدد دیتی ہے، لیکن پھر توجہ کا پانی نہ ملنے پر وہ دوبارہ حسرے کے دانوں کی طرح کنکر کرنا کارا بیج میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں یہ عادت مجھ میں ہے کہ نہیں، پر بار بار فاہر کے منہ سے سنتے رہنے کے بعد بھی میں اس بات پر صدقے دل سے یقین کر چکا ہوں۔ زویا کو دیکھ کر میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ فاہر کو اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور کر دوں گا، اور میرے جوشیلے حوصلے دھنک کی طرح ہوش رنگ تو تھے، اور دھنک کتنے بھی دلکش کیوں نہ ہو، بہت دیر تک آنکھیں اس پر نہیں گاڑی جا سکتی نا۔ زویا پہاڑی علاقے کی رہنے والی، ان کی چوٹیوں پر ایستادہ درختوں کے جھرمٹ میں گھرے کسی چرچ میں بسنے والی کوئی راہبہ معلوم ہوتی تھی، جو سد برگ کی طرح مکمل کھلی ہوئی لیکن زرگل کی طرح کہیں اندر ہی اندر دھنسی ہوئی سی بھی۔ زویا بھی پرت در پرت غلافوں سے ڈھکی بس اپنی شبیہ واضح کرتی تھی۔ چھپتے رہنے، ڈھکے رہنے اور جھانکنے نہ دینے میں بظاہر اس کی اپنی کوئی تحریک یا جدوجہد کا عمل دکھائی نہ دیتا تھا۔
اس لیے آنے والے بہت سے دن زویا کے ساتھ گزار لینے کے باوجود وہ میرے لیے ایک ایسی پٹاری رہی جس میں سے انسان بیک وقت سانپ یا خزانہ نکلنے کی امید رکھتا ہے۔ در حقیقت تو زویا ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی جو نہ دھول اڑاتی نہ شور مچاتی تھی۔ وہ تہلکا مچا دینے اور اپنی دھاک بٹھا دینے والے دونوں اوصاف سے انجان تھی۔ اس کی ذات کے گرد ہمیشہ چپ، اداسی اور شام غریبہ کے ان گنت پردے تنے رہے، اور ان پردوں کو میں ایک ایک کر کے ایسے اتارتا رہا جیسے یوکلپٹس کے پودے پر سے اس کی چھال جھڑتی ہے۔ لہجوں، رویوں اور آنکھوں کے ان طویل سفروں پر سوار نہ جانے کب زویا مجھے اتنی پیاری لگنے لگی کہ محبوب ہو گئی، اور محبوب کی پہلی بوند سوکھی بنجر زمین پر گر کر اپنی خوشبو چاروں طرف پھیلانے لگی۔ یہ سب کچھ کیمیائی عمل کے زیر اثر ہوا، جیسے بانس دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے پروان چڑھتا ہے۔ میں اور میرے اندر کا ڈھکا چھپا سب ایسے ہی پروان چڑھا اور میں زویا کے گھر کا فرد سا بن گیا۔ ہم دونوں کے قریب آنے کی ایک وجہ شاید اکلاپا بھی تھا۔ میں اور وہ، ہم دونوں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں تھے۔ دونوں کبھی سوتیا ڈال کی آگ میں نہیں جلے تھے۔ میں اور صرف میں والی نوبت کبھی آئی ہی نہیں۔ جو کچھ تھا وہ کھلے میدان کی طرح صرف ہمارا تھا، پر میدان خالی تھا۔ فاہر نے اپنے شوق اور تھوڑے بہت ابا جی کے دباؤ کی وجہ سے ملٹری جوائن کر رکھی تھی۔ جب کبھی وہ اپنی چند دنوں کی چھٹیوں پر آتا تو ان دنوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنے طریقے کے مطابق گزارتا۔ بدقسمتی سے میں اس کے طریقے میں زیادہ جگہ نہ بنا سکا، اور زویا اپنے ابا کی وفات کے بعد راولا کوٹ سے اپنے چھوٹے بھائی نوفل اور عمر رسیدہ ناراض ماں کے ساتھ چچا کے گھر آباد ہوئی تھی۔ ادھر میرا اب یہ عالم تھا کہ ہر چیز میں راولا کوٹی پن ڈھونڈنے لگا تھا۔ اپنا 2.5 مرلے کا باغ مجھے راولا کوٹ کی وسیع چراگاہ دکھنے لگا۔ بارش کا پرنالہ کسی چھوٹی آبشار کی طرح بہتا، فضا پہاڑوں کی خوشبو سے اٹی پڑی ہوئی، اور علاقے کی سڑکیں پک ڈنڈیوں کی طرح بل کھاتی محسوس ہوئیں۔ زویا کی ماں بڑی بھوبل قسم کی خاتون تھیں، جو اپنی موجودہ عمر سے کہیں زیادہ کی لگتی تھیں۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ ان کے چہرے سے کسی قسم کی خواہش یا اندیشہ نہ ٹپکتا تھا، سوائے پچھتاوے کے، یا وہ اس قدر سادہ تھیں کہ اپنی ناراضی اور بیٹی سے شکوے شکایتوں کو چھپا نہ سکتی تھیں۔ وہ تخت، صوفے، فرش پر گھٹری سی بن کر بیٹھی تھیں، جسے بہت سے رازوں کو چھپائے بظاہر لا تعلق سی، لیکن بیٹی کی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ اپنا گھر کیوں چھوڑا آپ نے؟ پہلی بار رات کا کھانا لے جاتے اور 5 افراد کے مل کر کھانے کے دوران امی نے پوچھا۔ امی بھی بڑی جہاں دیدہ عورت ہیں، زمانے کو پرکھی ہوئی۔ وہ جان بوجھ کر ایسے مختصر سوالات کرنے کی عادی ہیں جن کے جوابات مکمل جزیات والے مفصل ہوں۔ بیٹی جو زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے اپنی منوا رہی ہے، انگلیوں پر نچا رہی ہے اور ہم ناچ رہے ہیں۔ یک سطری جملے نے خاندان اور خاندان کی ساری تاریخ کھول کر رکھ دی۔ اسی وقت میز کے کنارے پلیٹ ٹکائے کھانا کھاتی زویا کی پلیٹ گری، اور سب ایسے دم مارے بیٹھے رہے جیسے یہ تو ہونا ہی تھا۔ پتہ نہیں یہ فکرہ معصومیت میں کہا گیا تھا یا شکووں سے بےتاب ہو کر۔ بہرحال یہ بے حجاب، بے جھجک خاندان راولا کوٹ کی سرگزشت اور شجر نسب میری ماں کے دل میں ایسا چبھا کہ آنے والے دنوں میں نہ تو امی وہاں پھر کبھی گئیں، اور نہ ہی وہاں سے بلوانے یا خود آنے کا سندیسہ کبھی آیا۔ جو بھی تعلق بنا وہ میرے اور زویا کے درمیان ہی بنا رہا۔ یہ تعلق نہ کسی کو نظر آیا، نہ کسی نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کچھ جانا جائے۔ اگلے دن، صرف ایک دن، تو جب میں زویا کے گھر جانے کے بہانے سوچ رہا تھا، اور نیا بہانہ ہر زاویے سے سوچتے رہنے اور ذہن میں پڑا رہنے پر ایسا ہو جاتا اور مزاح کا حیض لگتا جیسے غبارے میں بند ہوا زہریلی ہونے لگتی ہے، اسی طرح میں نے بھی بہت ساری وجوہات اور حربوں کو فضول قرار دے کر ساری دوپہر بیڈ پر بیٹھے ہی گزار دی۔ تب نوفل مجھے بلانے آیا۔ رحمت کا فرشتہ نوفل، آپ کو بلا رہی ہیں، کوئی کام ہے آپ سے، جلدی آئیے گا۔ جلدی؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ ایکسپریس ٹرین کی رفتار سے ان کے گھر پہنچا، اب اس سے زیادہ جلدی کیا ہوگی؟ ہاں، تو اسی دن نوفل مجھے بلانے آیا تھا، اور میں تیز گام بنا زویا کے پلیٹ فارم پہنچا، ورنہ بعد میں تو جب بھی میں نے اس باغ والے راستے کو پار کیا، اپنی منشا بھر ہی کیا۔ مستری، رنگ ساز، مزدور، ترخان، بڑے لوگوں کی ضرورت ہے بکران صاحب، اس گھر کو بہتر کرنے کے لیے۔ اتنے لوگوں کی ضرورت میں جو سنگ میل تھا اس کا نام سرے سے ہی غائب تھا۔ تب میں بکران صاحب سے بکران نہیں ہوا تھا۔ یہ تکلف بھی پہل کرسٹل کے گلدان کی طرح چمکتا ہوا بڑا پیارا لگا، لیکن پھر ذرا ہاتھ بڑھانے پر ہی ایسا تڑاک سے زمین پر گرا کہ کرچی کرچی ہو گیا۔ خود مجھے زویا کے گھر جاتے رہنے پر معلوم ہوا کہ میرے اندر تو ایک ہر فن مولا کی روح بستی ہے، اور وہ کام جن کو کبھی میں نے ڈھنگ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، ان میں
اتنا زیرک ہوں کہ ان کاموں کے ماہر افراد تک میری سوچ پر اشش کر اٹھتے۔ زویا سے بے تکلفی پیدا کرنے کے چکر میں میں نے اپنے اندر مزدور، مستری، مالی، رنگساز اور سگڑ بی بی کی سی خصوصیات پیدا کر لیں۔ گرد سے اٹی بیلیں سرے سے اکھاڑ ڈالیں، باغ میں سنہری گھاس کی جگہ سبز محملی گھاس بچ گئی۔ مالی کو نایاب، مہنگے اور خوبصورت پھول پودے لگانے کا آرڈر دیا گیا۔ گھر میں رنگ کروانے کے لیے بہترین رنگوں کا انتخاب کیا گیا۔ ماربل کے فرش پر دوبارہ پالش کروائی، لکڑی کے کام کی مرمت ہوئی اور چند ہی دنوں میں ان کا گھر ہمارے گھر سے بھی زیادہ لش پش کرنے لگا۔ ان سارے دنوں میں میں اپنے گھر صرف سونے یا نہانے کے گھر سے ہی گیا، باقی سارے مراحل زویا کے گھر ہی طے ہونے لگے۔ کھانا کھانے سے لے کر ڈکارنے تک دنوں میں ہی آئس کریم پارلر، چھوٹے بڑے ریسٹورنٹ والے میرے، زویا اور نوفل کے گروپ کو اچھا خاصا جاننے پہچاننے اور ماننے لگے۔ اور انہیں سارے دنوں میں ابا جی مجھے کوئی کورس کرنے کا کہتے ہی رہ گئے۔ ان کی کورس کی ڈیمانڈ کمپیوٹر کمانڈ سے شروع ہو کر میری مصروفیات دیکھتے ہوئے امور خانہ داری کے کورس تک آ گئی۔ تھوڑے دن فارغ رہ لے گا تو آپ کا کیا چلا جائے گا؟ میری ماں کو ہم دونوں بھائیوں سے محبت تھی اور وہ وقتاً فوقتاً اس بات کا ثبوت بھی دیتی رہتی۔ اب میں ابا جی کو کیسے بتاتا کہ جو ڈگری میں نے زویا کی مدد کر کے اسے جیت کے حاصل کی ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر کورس سے زیادہ اہم ہے۔ گھر تیار ہو گیا زویا، اب تم اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا سکتی ہو۔ شیشے اور لکڑی کی نئی بنی الماری جس کی پالش بھی ابھی گیلی تھی، میں وہ میری ماں کے ساتھ جا کر خرید کر لائے ہوئے مہنگے برتن لگا رہی تھی، اور میں کارٹن پر جھکا سمندری جھاگ کے چوکٹوں میں ٹھنسے ہوئے برتنوں کو بڑی احتیاط سے نکال کر اسے تھما رہا تھا۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ نہیں آئیں گے؟ کیا زیادہ ناراض ہیں وہ؟ تمہیں چڑی چھکا کھیلنا آتا ہے؟ میں سمجھ نہ سکا کہ رشتہ داروں کے تعلق میں اچانک چڑی چھکا کیسے آ گیا۔ ہاں تو کل پھر تم نیٹ اور باقی سامان لے آنا۔ نوفل گھر میں بور ہوتا رہتا ہے، تم دونوں کھیل لیا کرنا۔ اور تم؟ میں بھی کھیل لیا کروں گی، میں تو بہت ماہر ہوں۔ نوفل کو اسکول میں داخل کروا دو نا۔ میں تو داخل کروا دوں لیکن امی نہیں مانے گی۔ کیوں؟ کس لیے نہیں مانے گی؟ نوفل کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے۔ تم نہیں جانتے امی تعلیم کے بہت سخت خلاف ہیں، لیکن خیر 5 تک ہی تو پڑھا ہوا ہے۔ اگلے سال تک داخل کروا دوں گی، تب تک امی کی ناراضی بھی کچھ کم ہو جائے گی۔ لیکن تم تو گریجویٹ ہو، میری تعلیم کے بعد ہی تو وہ مزید خلاف ہوئی ہیں۔ یہ تحریک اختلاف میری وجہ سے ہی تو شروع ہوئی ہے۔ اپنے راز جلد از جلد سے مجھ تک پہنچا کر خود ہلکا ہو جانے کی عجلت میں اور ہر ستم کو جیسے بڑے تحمل سے برداشت کر لینے کی جدوجہد میں وہ ہر بات کو بڑی خود اعتمادی سے کہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مچھر اور مکھی کا امتیاز کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اس کا دیسی اور روایتی پن بھی جھلک جاتا اور وہ اپنی کوششوں میں زیادہ کامیاب نہ ہو پاتی۔ اس وجہ سے وہ تم سے ناراض رہتی ہیں۔ میں بڑی ڈش نکال کر اسے تھما رہا تھا۔ چکنی جلد والی نئی نکور ڈش کی چمک اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں چندیا گئیں یا انہیں پانی بھر گیا تھا۔ میں قریب ہونے کے باوجود فیصلہ نہ کر سکا۔ نہیں، صرف اسی ایک وجہ سے تو نہیں، یعنی اور بھی بہت کچھ ہے۔ ہاں، بہت چھوٹی چھوٹی بے محل سی باتیں جو اب بہت بڑا پہاڑ بن چکی ہیں۔ کتنا بڑا؟ ہم پہاڑوں پر رہنے والوں کی ذات حالی پیالہ ہوتی ہے بکران۔ ہم میں جو بھی جذبہ بھرتا ہے لبالب بھرتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چلک جانے کو بے قرار ہو گئے۔ ڈش واپس کارٹن میں رکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم پریشان نہ ہو زویا، نوفل کو میں پڑھا دیا کروں گا اپنے گھر پر۔ اس کا بھی کوئی ہاتھ ہوا نتیجہ نہیں نکلے گا بکران، اور شاید صرف اتنا کہ تمہارا مجھ پر ایک اور احسان بڑھ جائے گا۔ نوفل کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہوش سنبھالے گا تو وہ بھی مجھ سے امی کی طرح ناراض ہی رہے گا۔ کیوں؟ ہر بات کو منفی انداز سے کیوں سوچتی ہو؟ تم نہیں جانتے بکران، ہمارے خاندان کو ناراض ہونے، روٹنے رہنے کا ہمیر لگ چکا ہے۔ اب جب تک تقسیم نہ ہوگی کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ کارٹن سے ڈش نکال کر الماری میں رکھ کر وہ پلٹی نہیں بلکہ اس کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس لڑکی کو جو روتے ہوئے اب تک کے دیکھے ہوئے سارے رویوں سے الگ مجھے انجان سی دکھنے لگی ہے، کیسے چپ کرواؤں۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور میں بہت دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ بکران بھائی، آپ شٹل کو ٹھیک سے تھرو نہیں کر رہے۔ نوفل بیچارہ عاجز آ گیا تھا۔ کبھی کھیلا جو نہیں بھائی میرے، بس ہمیشہ دیکھا ہی ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کھیلنا آتا ہے۔ زویا جوس سے بھرا جگ اور گلاس لیے آ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور اس نے میری چوری پکڑ لی۔ میں تو ویسے ہی تک چکا تھا تو فوراً کرسی پر بیٹھ گیا۔ زویا نے جوس سے بھرا گلاس مجھے تھما دیا، گلاس کے ساتھ میں نے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ تب میں سمجھا تھا کہ تم بھی کھیلو گی میرے ساتھ۔ مجھے کہاں پتہ تھا کہ میں جان بوجھ کر بے خبر ہو گیا کہ نوفل بھی قریب ہی کھڑا ہے، لیکن زویا کو احساس تھا۔ شرماہٹ کے تاثرات کو چھپا کر اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ اچھا، تو آپ آپی کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے تھے؟ نوفل ہنسنے لگا۔ ارے میرے ساتھ تو آپ کھیل نہیں پا رہے، آپی کے ساتھ کیا کھیلتے؟
کیوں، تمہاری آپی کیا ورلڈ چیمپئن ہے؟ بتاؤ زویا، میں نے آواز دھیمی کی۔ تم تو پہلے ہی ہار چکی ہو نا؟ ورلڈ چیمپئن ہی سمجھ لیں، وہاں آپی سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا، محسن بھائی بھی نہیں۔ زویا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر چلا گیا۔ انہی تاثرات نے مجھے فکرے پر غور کرنے کے لیے اکسایا اور میں نے نوفل سے پوچھا، محسن کون؟ آپی کے منگیتر۔ میں ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دینا چاہتا تھا، لیکن ایک گھونٹ بھی نہ پی پایا تھا کہ ساکت سا ہو گیا۔ ہمارے تایا ابو جی کا بیٹا، میرے بڑے بھائی۔ نوفل، بہت بولتی ہو تم، چلو اندر۔ اتنے سارے دنوں میں نے پہلی بار زویا کو نوفل کو ڈانٹتے دیکھا۔ نوفل ریکٹ کو گھاس پر رکھ کر اندر چلا گیا اور میری آنکھوں میں موجود سوالیہ نشان کو زویا نے فوراً سے پڑھ لیا۔ اب سب ختم ہو گیا ہے بگران، ایسا کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ نہ جانے اتنا اعتماد زویا کی ذات میں کہاں سے آ گیا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے یقین کر لینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور میں اس کے آگے ماضی، حال، مستقبل ہار بیٹھا۔ یہ سب کچھ ہار جانے کا عمل بعض اوقات جیت سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔ کبھی کبھی چوٹی سے گرنے، سمندر میں ڈوب کر اس میں تحلیل ہو جانے کی خواہش دل میں شور مچاتی ہے۔ جو بچپن سے ہی ہر چیز آنن فانن مسر کرتے ہوئے آئے ہوں، وہ کبھی نہ کبھی خود بھی تسخیر ہو جانے کے عمل سے گزر جانے کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔ بات بہت معمولی ہے، لیکن اس معمولی عمل کے شروعاتی مراحل میں ہی بعض حاکمیت پسند لوگ چوٹی سے گرتے راستے میں ہی کسی مرغزار کے اگ جانے اور سمندر میں ڈوبتے وہاں منجدار میں کسی چٹان کے نکل آنے کا جنون سوار کر لیتے ہیں۔ انسان ایسا نہیں ہوتا جیسا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے مستقبل میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے دنوں میں زویا پر ایک نیا جنون سوار ہوا۔ اخبارات میں نوکریوں کے اشتہارات دیکھنے، فون نمبر نوٹ کرنے اور آئے دن کسی نہ کسی دفتر میں انٹرویو دیے جانے کا بھی۔ ٹھنڈے علاقے کی رہنے والی کو اتنی شدید گرمی کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ جب بھی واپس آتی دھوپ اس کے چہرے پر ہی چمک رہی ہوتی۔ اس دن کے بعد سے نہ تو میں نے کبھی نوفل سے اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کرنے یا کوریدنے کی کوشش کی، اور نہ ہی نوفل نے کبھی دانستہ اور نادانستہ ان کا ذکر کیا۔ اس دن بھی زویا پسینے میں بھیگی گھر میں داخل ہوئی۔ باغ کے کونے میں لگا سفیدے کا درخت شام سے پہلے ہی کافی چھاؤں اور ٹھنڈک کر دیتا تھا۔ اس کی چھاؤں تلے بیٹھنے سے گرمی کا احساس بھی جاتا رہتا تھا۔ میں اور نوفل وہاں بیٹھ کر گلیل بنا رہے تھے، اور گلیل سے آموں کو زمین پر گرانے کا ارادہ تھا جو ساتھ والوں کے باغ میں تھے، لیکن ہماری طرف اپنا رخ کیے لگے تھے۔ زویا گیٹ کھول کر اندر آئی اور کونے میں ہمیں بیٹھا دیکھ کر خود بھی ہماری طرف چلی آئی، تو نوفل زویا کو قریب آتے دیکھ کر اس کے لیے پانی لینے چلا گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ گلیل بن رہی ہے، آم توڑیں گے اب۔ بیگ ایک طرف رکھ کر وہ ٹھنڈی گھاس پر بیٹھ گئی اور اپنے جوتے اتارنے لگی۔ لمبی گھاس میں اس کے سفید پیر دھنس سے گئے۔ پیسوں کی ضرورت ہے یا مصروف رہنا چاہتی ہو؟ گلیل بن چکی تھی اور اس میں موٹا کنکر دبا کر میں دور دیوار پر بیٹھے کوے کا نشانہ لینے لگا۔ دونوں۔ آپ ہی پانی۔ نوفل نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس پکڑایا اور بڑے تحمل سے گلاس میں موجود پانی کو ختم کرتی رہی۔ پیسے تو بہت ہیں بکران، لیکن ڈرتی ہوں۔ کنویں سے ایک ڈول بھی روزانہ پانی کا نکالو تو ایک نہ دن کنواں بھی سوکھ جاتا ہے۔ دوسرا، مصروف نہ رہوں، گھر پر بیٹھی رہوں تو زنگ لگ جائے گا میری تعلیم کو، اور پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ جس کے لیے میں نے اتنے تانے سنے اور جسے میں کبھی کسی مصرف بھی نہ لاؤں۔ لیکن ماحول بہت خراب ہے شہر کا زویا، تو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نوفل میرے ہاتھ سے گلیل لے کر ہماری طرف والے باغ میں جا چکا تھا۔ ماحول تو ہر جگہ کا ہی خراب ہوتا ہے بکران، ادھر راولا کوٹ میں بھی تو ہے۔ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ میں کوئی کورس نہ کر لوں؟ کیوں، اب یہ کورس کیوں؟ حالی گریجویشن کو کون پوچھتا ہے؟ زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر لوں گی تو یقیناً فائدہ ہی ہوگا۔ دیکھ لو، تمہاری امی اجازت دے دیں گی؟ امی؟ وہ اب میرے معاملات میں نہیں بولتی۔ رزلٹ کے بعد داخلے کھل جائیں گے، پھر ہم دونوں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں گے۔ تمہاری ہر بات میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے بکران۔ اچھا نہیں، ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں جائیں گے، نہ تمہاری کسی لڑکے سے دوستی ہوگی نہ میری کسی لڑکی سے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ تمہاری جگہ بھلا کوئی لے سکتا ہے؟ جو مقام میرے دل نے تم کو دیا ہے وہ میں ساری زندگی کسی اور کو نہ دے سکوں گی، کسی اور کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وقت کا کہاں کچھ پتہ ہوتا ہے بکران، کیا خبر میں کسی وقت تمہاری امیدیں پوری کرنے سے قاصر ہو جاؤں۔ اس لیے اس کی پیش کی معافی مانگ رہی ہوں، اور تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے آسرے پہ میں اپنی ماں اور بھائی کو بلا جھجک کو بے خوف و خطر چھوڑ جاتی ہوں۔ اس سے بڑی بات اور بھلا کیا ہوگی؟ وہ اپنے ممکنہ بے وفائی کی پہلے سے ہی معافی مانگ رہی تھی۔ تب اگر مجھے آنے والے حالات کا علم ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ بے وفائی کرنے والی معافیاں نہیں مانگا کرتے، جواز دیا کرتے ہیں، اور جو معافیاں مانگتے ہیں انہوں نے سرے سے محبت کی ہی نہیں ہوتی، بلکہ شاید کوئی گناہ کیا ہوتا ہے۔ جب محبتیں تباہ ہوتی ہیں تو وہاں کوئی بلیک باکس نہیں ملتا جو محبت کے تباہ ہونے کی وجہ بتا سکے۔
زویا یہ بات تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہو دوسری بار بھی کہے گی۔ اس کا بھی مجھے اندازہ نہ تھا، اور مجھے تو اس بات کا بھی گمان نہ تھا کہ دوسری مرتبہ کے بعد وہ مجھ سے ایک ایسا وعدہ لے لے گی جس کو پورا کرنا تو میرے بس میں ہوگا، لیکن پھر بھی میں ناکام رہوں گا۔ اس رات گرجدار بادلوں نے سر شام ہی آسمان کو چار اطراف سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد توقع کے عین مطابق بارش شروع ہو گئی۔ نوفل کے کمرے کی کھڑکی بند تھی، اس لیے پتوں، دیواروں اور ماربل کے چکنے فرش پر گرتی بارش کی بہت ہلکی ہلکی آواز اندر محسوس ہو رہی تھی۔ میں کھڑکی میں کھڑا اس منظر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ برسات کی بارشوں میں مجھے بن جوسا کی بارشیں یاد آ جاتی ہیں، جو بدذوق سے بدذوق انسان کو بھی مبہوت سا کر دیتی ہیں۔ ایک بار نہیں بلکہ کتنے ہی بار میں اور فاہر وہاں جا چکے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں وہ میری اور فاہر کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اب تو بیچارے کو وقت ہی نہیں ملتا کہ اپنا شہر ہی ٹھیک سے گھوم سکے۔ سو گیا؟ میں نے زویا سے پوچھا، جو بیڈ پر بیٹھی نوفل کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے۔ ہاں، سو گیا۔ اس کے لہجے میں جنگ ہارنے جتنا کم تھا۔ زویا کی امی بھی ابھی کچھ دیر پہلے کمرے سے گئی تھیں، اور ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہی رہا کہ وہ پریشان ہیں یا فکر مند ہیں، یا ہیں بھی کہ نہیں۔ وہ پریشان مت ہو زویا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں۔ وہاں راولا کوٹ میں ہوتا تو اب تک ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ ادھر آؤ، ایک چیز دکھاؤں۔ وہ بے دلی سے چلتی میرے پاس کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ بارش کو دیکھو، آج کون سی نئی بارش ہے؟ غور سے دیکھو، بارش تو نئی نہیں مگر دریافتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں نا۔ وہ صاف شفاف شیشے کے پار نئی دریافتوں کی کھوج میں لگ گئی، جیسے دیپ نظر آئے۔ دیپ؟ ہاں، دیپ۔ بارش چوندوی کے چاند کو لیے ہو تو پانی کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک دیپ بھی اترتا ہے زمین پر۔ پانی چاند کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے نا۔ وہ یک ٹک شیشے کے پار دیکھتی رہی، اور میں اسے۔ بارش پھوار کی صورت برس رہی تھی اب۔ گہرے سیاہ بادلوں میں سے چودھویں کا چاند کبھی کبھی مکھڑا دکھا جاتا تھا۔ رات گہری تھی لیکن اندھیری نہیں۔ اندھیری کیسے ہوتی؟ وہ اور میں ساتھ ساتھ تھے۔ سچ کہتے ہو؟ دیپ تو واقعی جل رہے ہیں۔ وہ نوفل کی بیماری کو یکسر بھول سی گئی۔ پانی کے یہ دیپ صرف انہیں نظر آتے ہیں جن کے دلوں میں محبت کے دیپ جل اٹھے ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، لیکن مجھے خبر تھی کہ وہ اب صرف بارش کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ وہاں مجھے اور خود کو ڈھونڈ رہی تھی، ڈھونڈ چکی تھی اور مبہوت تھی۔ یہ بات مجھے فاہر نے بتائی تھی جب ہم بنجوسا میں تھے۔ بنجوسا وہ تو ہمارے گھر سے قریب ہی ہے۔ کبھی گئی ہو؟ ہاں، لیکن زیادہ نہیں۔ بنجوسا کے ساکت پانی میں چاند ٹھہرا رہتا ہے، تحلیل نہیں ہوتا، بس ہچکولے کھاتا ہے، ایسے جیسے بنجوسا کے پانی میں قدرت نے الگ سے ایک چاند کاٹ دیا ہو۔ فاہر کی عادت تھی، وہ وقفے وقفے سے ایک کنکر کھڑے چاند پر دے مارتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ چاند کا سارا عکس اتھل پتھل ہو جاتا ہے، شعائیں پانی میں سرایت کر جاتی ہیں، لہریں بنتی اور لہر لہر میں ان گنت دیپ جلتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بہت چمکدار جھلمل کرتا ریشمی کپڑا ہوا کے زور سے پھڑپڑا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد یہ منظر جاری و ساری رہتا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ پانی میں ایک بار بنور پیدا ہو جائے تو پانی کو ساکت ہونے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ بھئی، اس طرح کے تجربے میں نے تو نہیں کیے جیسے تم کر چکے ہو۔ پانی رکتا تو میں ایک اور کنکر چاند پر پھر سے دے مارتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سراسر بچپنا۔ کچھ مناظر بچپن، جوانی، بڑھاپے کی فصیلوں سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ کتنی دیر تک؟ بنجوسا میں اپنے اندر بہت بھید رکھتا ہے زویا۔ سمندروں، دریاؤں، ندی کے پانی اور پہاڑوں کے مناظر دیکھتے رہنے سے نگاہیں نہیں تھکتی، بلکہ زیادہ دیکھتے رہنے سے یہ سب چیزیں سرکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور انسان ان کے ساتھ ساتھ خود بھی سفر کرنے لگتا ہے۔ میں چپ ہوا تو دیکھا کہ وہ میری باتیں ایسی محویت سے سن رہی تھی جیسے کوئی بانسری نواز کا میٹھا سر سن رہا ہو، اور میں اس کی آنکھوں میں وہ دیپ دیکھ رہا تھا جو بارش کے قطروں سے کہیں زیادہ بڑے، روشن اور حقیقی تھے۔ نہ جانے یہ گرم موسم میں اود آئی ہنکی کا اثر تھا، بارش کی فوار کا دل فریب منظر تھا، یا چاند کا سفر کرتے کرتے ہماری کھڑکی تک آ جانے کا لمحہ تھا کہ میں نے زویا کو دونوں شانوں سے تھام لیا۔ زویا؟ ہاں، بکران۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، پانی میں ٹھہرا چاند اور جھلمل کرتے دیپ دکھاؤں گا۔ وہ مزید روشن ہوتی آنکھوں سے میری صورت دیکھے گئی۔ ہم شادی کے بعد سب سے پہلے وہاں ہی جائیں گے۔ میں وقفے وقفے سے پانی میں کنکر پھینکوں گا اور تم مجھے منع کرنا۔ ہم بہت دیر تک وہیں بیٹھے رہیں گے، اور تمہیں اٹھنے کی جلدی بھی کیوں ہوگی؟ پتہ نہیں وہ آنسو جو اس وقت اس کی آنکھوں میں آئے تھے وہ خوشی کے تھے، شکر گزاری کے، یا میری غیر متوقع گفتگو کے اثر کے۔ تب تک میں سمجھتا تھا کہ زویا کو صرف آنکھوں میں آنسو لانے ہی آتے ہیں۔
جہاں اور جب بات کرتا خوشی کا اظہار مفقود ہوتا، وہاں اس کی آنکھوں کے دیپ چکمگانے جھلملانے لگتے، لیکن بہت دنوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو بے تحاشا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا بھی جانتی ہے۔ رزلٹ آ گیا تو یونیورسٹی میں داخلے شروع ہو گئے اور خدا کے فضل سے والد صاحب کی دلی آرزو کے برعکس میں پاس ہو گیا۔ میں اپنا اور زویا کا فارم لے آیا، لیکن تب تک زویا کوئی اور ہی فارم فل کر چکی تھی اور میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آیا کہ اتنے دنوں سے نہ تو زویا کہیں انٹرویو دینے گئی ہے اور نہ ہی اس نے اخبارات پر بڑے بڑے گول دائرے بنائے ہیں۔ مجھے تمہاری محبت پر بڑا مان تھا بکران، میں جانتی تھی تمہیں اچانک پتہ چلا تو بھی ناراض نہیں ہوگے، لیکن زویا کراچی اتنی دور، کراچی بہت دور نہیں، صرف 4 ماہ کی تو بات ہے، میری تسلی ہو جائے گی۔ کورسز تو اسلام آباد میں بھی ہو رہے ہیں زویا، کراچی ہی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہہ دیا، جبکہ جانتا تھا کہ اب سب کہنا سننا ابس ہے۔ جیسے موت انسان کو اس کے مقام فانی تک لے جاتی ہے، اسی طرح اس کے کرم، اس کی قسمت بھی اسے در بدر بھٹکاتے ہیں۔ مجھے اور زویا کو اگر خبر ہوتی کہ ان 4 مہینوں میں کتنا کچھ بدل جائے گا تو کیا وہ کبھی کراچی جاتی؟ 4 مہینے زیادہ وقت نہیں ہوتا بکران، اگر تم روکو گے تو میں فوراً رک جاؤں گی، لیکن اگر تم اجازت دو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میرے لیے یہ کورس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تم بھی فاہر کی طرح بات کرنے لگی ہو، اپنی بات منوانے کے لیے وہ بھی ہمیشہ سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ اچھا، میں تمہیں تمہارے بھائی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ کیا اب کمی کا احساس نہیں ہوگا؟ خوف میرے دماغ میں جڑ پکڑ چکا ہے بکران۔ امی وہاں باغوں کی مالکن تھیں، ان میں اب مالکن بنے رہنے کا حوصلہ ہے۔ یہ ملکیت اب قدرے کم ہو گئی ہے اور میں ان کے اعزازات انہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ نوفل کو جب یہ پتہ چلے گا، اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ میری وجہ سے اس نے نادانی میں اتنی بڑی قربانی دے رکھی ہے، تو وہ بھی امی کی طرح مجھ سے بدظن ہو جائے گا۔ میں اب بہت ڈرتی ہوں، تنہائی سے، ناراضی سے، خاموشی کے پردوں میں چھپے ہزاروں تانوں سے۔ نوفل کے بڑے ہو جانے سے پہلے میں اس کا ہر متوقع شکوہ مٹا ڈالنا چاہتی ہوں۔ یہ سفر بہت لمبا ہے، لیکن مجھے اسے طے کرنا ہی ہے۔ تھک جاؤ گی زویا، تمہارا ساتھ ہوگا تو کبھی نہیں تھکوں گی۔ سب نارمل کیوں نہیں ہو جاتا زویا؟ یہ مقابلہ، یہ دوڑ ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ دوڑ میرے باپ کی ہے، اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ خاندان والے کہتے ہیں میرے دماغ میں خلل ہے۔ خلل کیسے نہ ہوتا؟ میرا باپ اپنی جس خواہش کی ریزش بچپن سے میرے ذہن میں کر رہا تھا، وہ تو چٹان میں بھی سوراخ کر دیتی۔ میری روایتی سوچ میں شگاف کیوں کر پڑتا؟ میں اور میرا باپ گھر والوں کو، برادری کو کیسے سمجھاتے؟ تھوڑی بہت تعلیم کی مخالفت کوئی نہ کرتا، لیکن ابا اور میں نے جب اسلام آباد آ کر پڑھنے کا کہا تو ساری برادری کے ساتھ ساتھ امی بھی میری دشمن بن گئی۔ گھر میں مشورے دینے اور نصیحتیں کرنے والوں کا ہجوم لگ گیا۔ مدتوں پہلے ہو چکے پرانے شہر کی ہوا لگنے کے واقعات ازسر نو کھلے، جیسے لنڈے بازار میں پرانے استعمال شدہ گندے کپڑوں کی گانٹھیں کھلتی ہیں نا، ویسے ہی ان سارے واقعات میں صرف بدبو تھی، گندی اور چیتھڑے چیتھڑے ہوئی قطرنوں کی بدبو۔ ابو کو نامہر اور اناہورت کا خطاب دے ڈالا، اتنا بھی کہ اس کی تو سرے سے ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں ہے۔ ابا کو اپنے بہن بھائی، اپنی برادری بہت عزیز تھی۔ وہ خاموشی سے سب کو سنتے رہے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر سمجھاتے رہے۔ ان کے لہجے میں اپنے سیب کے باغوں کا گھمنڈ نہ تھا۔ اس وقت وہ صرف اپنے خاندان کا سب سے چھوٹا لڑکا تھے، جسے لاڈ پیار کے بدلے اپنے بڑوں کی حد درجہ عزت کرنا پڑتی ہے۔ وہ کسی طور ان سے کٹ کر جینا نہیں چاہتے تھے۔ تب مجھے اندازہ نہ تھا کہ ان کو دیے پیار کا بدلہ مجھے بھی ادا کرنا ہوگا۔ 2-3 ہفتوں بعد جب غبار تھما تو میں ابا کے ساتھ اسلام آباد گئی۔ 2 سال کی پڑھائی 4 سال تک جا پہنچی۔ 4 سال بعد جب میں واپس گئی تو میرے نظریات بدل چکے تھے اور میرے باپ کو مرے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ابا جی کی میت پر روتے کسی نے مجھ سے نفرت باز حقارت کا اظہار نہیں کیا۔ سمندر کا طوفان گزر چکا تھا اور وہاں طوفان کے بعد والی خاموشی تھی، اور خاموشی قبل از طوفان ہو یا بعد ازاں منحوس ہوتی ہے۔ سب کے رویے بدل چکے تھے، بلکہ ایک طرح سے وہ خوش تھے کہ خاندان کی لڑکی اتنا پڑھ لکھ کر بھی اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہے۔ تب مجھے اندازہ نہ تھا کہ یہ سب کتنا عرضی ہے۔ ایک دن برادری اسی طرح پھر سے ہمارے آنگن میں اکٹھی ہوئی، جیسے ابا جی کے مرنے پر ہوئی تھی۔ ہم پہاڑوں پر رہنے والے بہت کٹھور ہوتے ہیں، ہماری ہر چیز میں شدت ہوتی ہے، وہ محبت ہو، نفرت ہو یا کینہ، اور ایسی خالص محبت میں نفرت تو دور، ناپسندیدگی کی دراڑ بھی نہیں آتی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ان سب کو گالیاں بھی دوں گی تب بھی وہ مجھے اپنے مرحوم بھائی کی نشانی سمجھ کر اپنا حق جتاتے رہیں گے، اپنے فیصلے مجھ پر مسلط کرتے ہیں، مجھے نادان سمجھتے رہیں گے، اور مجھ جیسی نادان کی بات کی اہمیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ ان کے نزدیک زبردستی کرنا محض ڈانٹ دینے کے برابر تھا۔ بات کا بہت دیر تک برا منائے رکھنے کا وہاں رواج نہ تھا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کی اندھی محبت کی بار بار تذلیل کروں یا اتنی بڑی قربانی دوں۔
محسن سے شادی سے انکار پہلی بار سنا تو آرام سے ٹل گئے، لیکن آنے والے دنوں میں بار بار میرے منہ توڑ جواب پر وہ جان گئے کہ برقع چادر میں لپٹے رہنے کے باوجود مجھے شہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ جس دن جائیداد میں سے حصے کا سمن تایا جی کو ملا، اسی دن وہ ڈھیروں پیسے اور ڈھیروں آنسو لیے ہمارے آنگن میں آئے۔ زویا نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ہتھیلی میں سمو لیا۔ میں نے برا کیا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں کیا کرتی بکران؟ کیسے محسن سے شادی کر لیتی؟ میرے اور اس کے درمیان ہزاروں اختلافات تھے، اور ہماری برادری ہر اختلاف کو صرف ہنس کر ہی ٹال رہی تھی۔ ان کے نزدیک محسن کے شکل و صورت، جہالت، نظریاتی اختلافات، ذہنی ہم آہنگی سب بے معنی تھے۔ میں کس کس بات پر سمجھوتہ کرتی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے بچپن کا منگیتر ہے۔ میں اس سے شادی کر لیتی؟ بتاؤ۔ اب آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ تاعمر سسکنے سے بہتر تھا کہ میں وہاں سے ہجرت کر لوں، لیکن امی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں کہ میں نے ان سے ان کا سارا خاندان چھین لیا۔ تم بتاؤ بکران، میں کیا کرتی ہے؟ اتنی بڑی قربانی، یہ تو خود کو خود سے تصادار پر لٹکا دینے کے مترادف تھا۔ زویا کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ میری ماں کہتی ہے اس نے بھی تو میری خاطر قربانی دی تھی، میں بھی اس کی خاطر دے سکتی تھی۔ تم بتاؤ بکران، کیسی قربانی جس کا وہ مجھے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے احساس دلاتی ہیں؟ اگر امی کو مجھ سے پیار ہے تو وہ اس قربانی کو خاموشی سے کیوں نہیں سہ جاتی ہیں؟ اس لیے میں ڈرتی ہوں، اور مجھے ان کے شکووں کو پورا کرنا ہوگا۔ امی اس آس پر ہیں کہ تھوڑے بہت دن میں ادھر ادھر رہ کر اپنی مرضی کر کے واپسی کی راہ لوں گی، لیکن میں کیسے واپس جاؤں؟ واپسی کا مطلب تو محسن سے شادی ہے نا، اور یہ واپسی میں کیسے اختیار کروں جو میری ذات کے بھیتر سے مجھے ہی رخصت کر دے گی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا جو آنسوں نے گیلا کر ڈالا تھا، اور ٹھیک اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کے وجود میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ وہ ہنستی ہے تو ہنساتی ہے، روتی ہے تو رلا دیتی ہے۔ اپنے رنگ میں رنگ لینے کی طاقت عورت کے پاس ہی ہوتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے تھام لیا اور میرے سینے سے لگ کر وہ میری شرٹ بھگونے لگی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ سب بالکل غیر متوقع ہوا۔ مردوں کو عموماً دلاسا دینے کی عادت نہیں ہوتی، یا انہیں دلاسا دینا نہیں آتا۔ ہاں، لیکن انہیں سہارا دینا خوب آتا ہے۔ ہمدردی کا، محبت کا، وقتی، عارضی عمومی سہارا۔ زویا جیسی پریشان حال انجان راستوں کی اندھی تکلیف سے گھبرائی ہوئی لڑکی نے اس سہارے کو قیمتی پتھر جان کر اپنی ذات کے تاج پر سجا لیا۔ تم خیال رکھو گے نا امی اور نوفل کا؟ بہت دیر بعد وہ میرے کندھے سے جدا ہوئی۔ تمہاری اماں تو مجھ سے بھی نالاں ہی رہتی ہیں۔ تنہائی میں انسان دیواروں کو بھی دوست بنا لیتا ہے، اور ان کا یہ رویہ تو ویسے بھی میری وجہ سے ہے۔ تم دیکھنا میرے جانے کے بعد وہ تمہیں اپنا بیٹا بنا لیں گی۔ ٹھیک ہے، تم جانے کی تیاری کرو۔ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو بکران۔ میں وعدہ کرتا ہوں یار۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا، جسے اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ تب تو مجھے شائبہ تک نہ تھا کہ وعدے کے اس گیلے گھڑے کو سچائی اور بار آواری کی دھوپ نہ لگ سکے گی، اور پانی کی معمولی سی باڑھ اسے دوبارہ مٹی میں بدل دے گی۔ گھڑا ٹوٹنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ میں کیسے جان سکتا تھا کہ میری محبت تختی ثابت ہوگی؟ ذرا سی ماحول کی تبدیلی، بارش کی پیشگوئی، گاچی سمیت تحریر بھی اڑا لے جائے گی۔ زویا کی محبت میں اثر نہ تھا، یا اس کی قسمت خراب تھی؟ اس کے جانے کے بعد میرے دل کا جوار باٹا نقطہ انجماد بننے کے بجائے بھڑکتا کیوں رہا؟ یا مجھ پر بے وفائی کا ٹھپا لگنا ہی تھا کہ جس دن زویا کراچی کے لیے روانہ ہوئی، عین اسی دن میرے چچا چچی مبرہ کے ہمراہ ہمارے گھر وارد ہوئے۔ بعض باتیں جب سیدھے سباؤ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہوتی ہیں تو ان میں اپنے اندر ہی کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے پکی فصل پر سنڈیاں غالب آ جاتی ہیں، اور جیسے ابر رحمت زیادہ دیر برس لے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ میری ماں کے کہے تیرے اندر ابھی تک کوئی بچہ ہے، اور ابا جی کے جملے سنجیدہ ہو جاؤ جو جوان، کچھ سوچو اپنے بارے میں۔ پر مجھے ایک دم سے ادراک ہوا کہ ان دونوں جملوں کا تعلق جاگنگ، فیشن اور پلس کے بٹن سے ہرگز نہیں ہے۔ جیسے ایک مکمل چیز کو اس سے بھی زیادہ کامل مکمل کے آگے رکھ دیا جائے تو اول ذکر کی حامیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ بالکل اسی طرح مبرہ کے آگے مجھے اپنے وجود میں بے تحاشا جھول، غیر مستقل مزاجی اور اناڑی پن نظر آنے لگا۔ اپنے آپ کو درست کرنے کے چکر میں میں سفیدے کے درخت جتنا بڑا ہو گیا۔ میرے جذبات، نظریات، خیالات، ہوش مندی بھی اتنی بلند اور شتناور ہو گئی۔ لیکن افسوس اس کی چھاؤں زویا کے نصیب میں نہیں رہی تھی۔ مبرہ تازہ ہوا کا جھونکا تھی۔ کینیڈا سے وہ اپنے ساتھ جوش و جذبہ، نت نئی شوخیاں اور بے تحاشا ہنسی لے کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہ آیا کہ یہ میری وہی کزن ہے جو 5 سال پہلے تک اپنے سر پر 2 چوٹیاں کر کے عجیب کارٹون لگا کرتی تھی۔
اور میرے نزدیک اس درجے کی حامل ہی رہی تھی۔ 5 سالہ کینیڈین تیز رفتار زندگی نے اس کے اندر ایک ایسا الیکٹرک چارج بھر دیا کہ وہ ٹیوب ٹرین کی طرح سفر کرتی تھی۔ نظر اس پر سے کرنٹ کھا کر پلٹتی تھی۔ وہ کسی صورت ٹک کر بیٹھے رہنے اور سہل پسندی میں غرق ہونے پر آمادہ نہ تھی۔ سٹائلش کٹے بال، برفانی ملکوں میں رہنے والے چہروں کی ہاس دل فریب خشکی کی پرت اور روشنی، لڑ کر جیت کر فاتح بن جانے والی آنکھیں، جیسے سوڈا واٹر کی ٹھنڈی ٹھار بوتل میں نمک ڈال کر اسے تیزی سے ہلا ڈالا جائے۔ ان سب باتوں کے باوجود اس کی زندگی گھڑی کے ٹک ٹک کے خوف سے چلتی تھی۔ اس کے ہر کام میں بڑا ڈسپلن اور شدت تھی۔ جس وقت ہم سب گھر والے سو کر اٹھتے اسے ورزش کر کے فریش ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے ہوتے۔ بہت جلدی ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، لیکن اس ساری ہم آہنگی میں کسی مشرقی فلمی جذبے نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ صرف ایک بس اسٹاپ یا ٹرین کے مسافروں کی سی کیفیت تھی، جہاں 2 خاموش لوگ گھڑی گھڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ شروع میں مبرہ کو کوئی خاص اہمیت نہ دیتے ہوئے میں نوفل اور اس کی امی کے ساتھ ہی چپکا رہا۔ نوفل کو پڑھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، مست رہتا، زویا سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا، آنٹی کے کھانے اور دوائی کے وقت کو یاد رکھتا۔ زویا ٹھیک کہتی تھی، تنہائی میں انسان دیواروں، چھتوں اور رسی، بہت ساری بے جان چیزوں کو دوست بنا ہی لیتا ہے۔ آنٹی نے مجھے بھی دوست بنا ہی لیا، پھر بیٹا، اور نئے نئے بنے اس بیٹے سے پرانی رازداریاں بھی۔ وہ پہروں مجھے اپنے باغوں، اپنے جیٹ، دیوروں اور رشتہ داروں کی باتیں سنایا کرتی۔ ہر رشتہ دار سے ان کا دوہرا رشتہ تھا، کوئی ایک ماموں تھا تو پھپھا بھی، ہالو تھا تو چچا بھی۔ باتوں ہی باتوں میں میں ان کے سارے خاندان سے مل بھی لیا اور انہیں چہرے مہرے کے بھرپور نقشہ کھینچنے جانے سے دیکھ بھی لیا۔ شروع میں مجھے ان کی باتیں لطف دیتی رہیں، پھر جیسے سب کچھ شاہی قلعے کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا، اور ان کا اور میرا رشتہ ساتھ رہتے ہوئے بھی دھوپ میں رکھی ہوئی خوبانی کی طرح سوکھتا ہی چلا گیا۔ میں نہ جانے کب مبرہ کے نظریات اور خیالات کا حامی ہو گیا۔ بعض اوقات طویل باتیں اور گہری نظریں کسی پلیٹ فارم پر نہیں رکتیں، اور ان کی کوئی آخری منزل بھی نہیں ہوتی، جیسے زنگ آلود مشین کو گریس لگا دی جائے اور پھر وہ فر چلنے لگے۔ میں اور مبرہ بھی کھل کر باتیں کرتے ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے جیسے دریائے دجلہ و فرات ملتے ہیں۔ میں اپنے ملک کے خلاف ہو گیا۔ ہر بات، ایک ایک چیز میں مجھے حامیاں خرابیاں نظر آنے لگیں۔ میں اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے اور کینیڈا میں ہی کہیں ہمیشہ بسے رہنے کے خواب دیکھنے لگا، اور رفتہ رفتہ میری حالت کووں کے اس نئے جوڑے کی سی ہو گئی جو خود گھونسلہ نہیں بنا سکتا، لیکن دوسروں کے گھونسلے پر حق سے قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ مبرہ واضح طور پر اپنے ملک کے خلاف نہ تھی۔ اس کی ہر بات، ہر سوال میں ایک مضبوط دلیل تھی، اور مضبوط دلیلوں نے مجھے جکڑ لیا۔ ان دلائل کے پس منظر میں نے بہت کچھ محسوس کیا، اپنے فیصلوں اور منصوبوں کی کجروی کو بھی، اور مبرہ کی نظر التفات اور نظر قبولیت کو بھی۔ میں مبرہ کو زویا کے بارے میں کچھ نہ بتا سکا، اور اس کی نظر قبولیت کے آگے خود بھی دبیز قالین کی طرح بچھتا چلا گیا۔ میرا دل مبرہ اور زویا کے درمیان اٹکا ہوا تھا، جیسے گھڑیال کا پنڈولم، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ مجھے دونوں کا نہ چاہتے ہوئے بھی موازنہ کرنا پڑا۔ پنڈولم کو کہیں تو ٹھہرنا تھا نا۔ زویا کی ہنسی زرگل کی مانند اندر ہی اندر دھنسی ہوئی تھی، اور مبرہ کی ہنسی بادبان کی طرح کھلی ہوئی، جو کشتی کو بھی سمت کی تعین پر کھینچتا ہے۔ میرے دل کے سمت کا تعین بھی جلدی ہو گیا۔ بارش کے بعد دھنک نکل آئی، اور مبرہ کے ساتھ میں اس دھنک پر مست پاؤں چلنے لگا۔ زویا کے متعلق مبرہ کو بتانے کا ارادہ آج سے کل اور کل سے پرسوں پر ٹالتا رہا، اور آج سے کل کبھی نہیں آیا۔ انہی دنوں مجھے نوفل بھی کھٹکنے لگا۔ میرا اور مبرہ کا ایک ساتھ باغ میں بیٹھنا اور نوفل کا ٹپکنا، آئس کریم پارلر، سینما، تھیٹر، شاپنگ، ہر جگہ نوفل کا ساتھ، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایک بچے کا باپ بن گیا۔ اس جھنجھلاہٹ اور مبرہ کی آنکھوں کی جوت نے میرے وجود کو اتنا تپا دیا کہ وہ گرم لوہے کی طرح ہلکی سی چوٹ پر ہی مڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ میرا دل مڑنے کے لیے تیار تھا، یا مبرہ کو اس ساری صورتحال پر قدرت حاصل تھی۔ دراصل انسان اپنے آپ کو جھوٹی دلیلیں دینے میں بڑا ماہر ثابت ہوا ہے، لیکن اگر انہی دلیلوں اور تعویلوں کو سچی ساج پر چڑھا کر سیکل کر کے نکارا جائے تو ہمیشہ صرف خود غرضی اور مطلب پرستی ہی سامنے آئے گی۔ لیکن انسان میں اتنی طاقت کب ہوتی ہے کہ وہ سیکل گر بنے، جس سیکل گری میں سارا ہسارا اپنے پلے ہی ڈالنا پڑتا ہے۔ ایک دن نوفل میرے پاس چلا آیا۔ بھائی، کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ میں مبرہ کو باہر لے کر جا رہا تھا، اور نوفل کی آمد مجھے بہت ناگوار گزری۔ آپ کی امی نے؟ ہاں، جانے والا ہوں۔ میں اسے بتا نہ سکا کہ باہر کے ملک جانا کیوں ضروری ہوتا ہے،
لیکن آپ نے تو ابھی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارا خیال رکھیں گے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، اعصاب تن گئے۔ ظاہر سی بات ہے نوفل نے اس دن وعدہ پیمائی کے لمحے کو ہی تو نہیں دیکھا ہوگا۔ اچانک میرے دل میں تجسس سا بڑھ گیا، شاید یہ سب جانتا ہے۔ لمحے میں ساری اکتاہٹ دور ہو گئی اور اس کی جگہ ہمدردی نے لے لی، اور پھر بھی میں اسے بتا نہ سکا کہ کچھ فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ ان کا ہو جانا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چنے کے کھیت کا دھوپ میں رنگ بدلنا۔ یہ دل بھی رنگ بدل دیتا ہے، اپنی مرضی سے، جب اس پر پڑنے والا محبت کا سورج اپنی سمت بدل لیتا ہے۔ جس دن میرا اور مبرہ کا نکاح ہوا اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد ہم دونوں کی کینیڈا کی فلائٹ تھی۔ فاہر نکاح کے لیے ایمرجنسی میں آیا اور ایمرجنسی میں ہی چلا گیا۔ امی ابو کو میرے اور مبرہ کے نکاح پر کسی قسم کا اعتراض تھا، نہ ہی کینیڈا روانہ ہونے پر۔ جس ایئرپورٹ سے ہم دونوں کینیڈا کے لیے اگلے 1 گھنٹے میں فلائٹ پکڑنے والے تھے، اسی ایئرپورٹ پر اگلے 24 گھنٹوں بعد زویا واپس آنے والی تھی۔ کل رات اس کا فون بھی آیا تھا، وہ بہت خوش تھی، کورس میں کامیاب ہو گئی تھی، اب آگے آئندہ زندگی کے لیے بہت پرامید تھی۔ اس ایک چھوٹی سی کامیابی کے بلبوتے پر وہ ایفل ٹاور کھڑا کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ میں اسے ایک دم سے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے بتاتی رہی کہ اب زندگی اسے کتنی شاندار موقع دے گی، زندگی کو اسے آگے لے جانا ہی پڑے گا۔ وہ اپنی ماں کے سارے شکوے ختم کر دے گی، اسے اسلام آباد میں ہی باغات کی مالکن بنا دے گی۔ نوفل کبھی اس بات کا شکوہ نہ کر سکے گا کہ خاندان سے کٹ کر وہ زندگی کی سہولتوں سے کٹا رہا۔ وہ بولتی رہی، میں سنتا رہا، پھر ایک ہی فکرے میں اس کی زندگی اور اس کی محبت کا گلا نہ گھونٹ سکا۔ بکران تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آدھ گھنٹے کی گفتگو میں وہ پہلی بار پریشان ہوئی۔ مجھے اگلے دن کے لیے پیکنگ کرنی تھی، تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور وہ پوچھ رہی تھی، سب خیریت تو ہے؟ میرے پاس کہاں اتنا وقت تھا کہ میں اسے شروع سے آخر تک بتاتا کہ اس ملک سے ایک دم سے میرا دل کیوں اچاٹ ہو گیا ہے۔ مجھے مبرہ پسند آ گئی ہے اور اس کا ملک بھی، اس کی ہنسی، اس کی شوخی اور اس کی تیزی۔ اور زویا تم نہ جانے تم ایک دم سے کیوں اور کیسے پس منظر میں چلی گئی، آؤٹ آف فوکس ہو گئی ہو، غائب، گم ہو چکی ہو، کسی چلاوے کی مانند۔ ابھی یہاں تھی اور پھر ابھی یہاں، تو کبھی تھی ہی نہیں۔ اور میرا دل، کیا میں اسے سمجھاؤں، بتاؤں کہ یہ بے وفا نہیں ہے؟ دراصل مرد کبھی بے وفا نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ جیسے زیبرا جو نہ کالا ہوتا ہے نہ سفید، بلکہ ان 2 رنگوں کا ملغوبہ، ایسے ہی مرد وفاداری اور بے وفائی کا ملغوبہ ہوتا ہے، اس پر کسی بھی ایک چیز کی پکی مہر نہیں لگ سکتی۔ یہ مرد کی فطرت ہے۔ کسی لوک گیت کی طرح وہ اپنے پرانے سازوں کے ساتھ ساتھ نئے سروں کے اندر بھی مدغم ہونا چاہتا ہے۔ میں اسے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کس بلبوتے پر مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کیا اسے میری وفا اور اپنی محبت پر ایسا اندھا اعتماد تھا؟ اور میرا دل، کیا اسے بتاؤں کہ مرد کی محبت پر اس طرح کا اعتماد انسان کو خود بھی اندھا کر دیتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا تھا زویا کہ تعویذ خوب پہن لینے سے ساری محبتیں ساری زندگی کے لیے اپنے ساتھ نتی ہو جاتی ہیں؟ یہ نتی کرنے کا عمل ہی تو بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ محبوب کو بابا زنجیر کرنا پڑتا ہے، سٹین لیس سٹیل کی کھونٹی سے سیسا پلائی دیوار کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے، برگد کی جڑوں کا مضبوط جال بنانا پڑتا ہے۔ یہ روسی چوگے عام طریقے سے نہیں بنتے، اس کے لیے مانجا لگی ڈور استعمال کرنی پڑتی ہے، ہاتھوں کو زخمی کرنا پڑتا ہے، بڑے جان جوکوں کے مراحل ہوتے ہیں۔ زویا، سارے عمل دل پر بھاری گزرتے ہیں، تب کہیں جا کر قسمت کا پھل ملتا ہے، محبت کا پھل۔ افسوس کہ تم ان سارے مراحل سے نہ گزر سکیں اور مجھے چھوڑ کر کراچی چلی گئیں، پورے 4 ماہ کے لیے۔ یہاں تو لمحوں میں زندگی بدل جاتی ہے، آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے، اور تم 4 مہینوں کے لیے چلی گئیں۔ بہت لمبا عرصہ ہے یہ زویا، وفا اور بے وفائی کے ملغوبے کے لیے یہ تو بہت ہی لمبا۔ 7 سال بعد میں بڑی فراغت سے پاکستان آیا تھا۔ یہ سال کسی ٹک ٹک کے خوف کے بغیر گزرے۔ میں 2 بچوں کا باپ بن گیا، امی ابو کینیڈا میرے پاس 2-1 چکر لگا گئے۔ وہ عارضی طور پر آتے اور چلے جاتے، نہ انہوں نے کبھی مستقل میرے پاس رکنا چاہا، نہ میں نے روکنا چاہا۔ فاہر شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی جونک کی طرح امی ابا کے ساتھ چمٹا رہا۔ ملٹری کی جاب کرتے کرتے وہ گھر سے اتنی دیر باہر اور امی ابا سے اتنا دور رہا تھا کہ وہ ہر وقت ان کی گود میں چھپا کسی خلش کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی زارا خوبصورت اور ملنسار لڑکی تھی، اسی لیے مجھے امی ابا کے رہن سہن کے حوالے سے کبھی کوئی تشویش نہیں ہوئی۔ مبرہ کی محبت اگرچہ پہلے دن کی طرح نہیں رہی تھی، لیکن یہ محبت بڑھاپے یا اکتاہٹ کا شکار بھی نہیں ہوئی تھی۔ دراصل مبرہ کے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیشہ ہی بہت اچھے رہے تھے۔ اس کے ساتھ شادی کے بعد کبھی پچھتاوے کی رمق یا نا امیدی کی لویں نہیں پڑی۔
پڑپڑائیں۔ کسی موڑ پر وہ مجھ سے محبت نہ کر سکی تو خیال کا جذبہ سر اٹھا دیتا، خیال سے بھی نیچے جاتی تو احساس کا جذبہ غالب آتا، اور احساس بھی غالب نہ رہتا تو انسانی ہمدردی اور حقوق آڑے آ جاتے۔ محبت اور محبت کے پیچھے بدلتے ہوئے درجوں میں کہیں بھی مطلب پرستی یا بے توجہی نہ تھی۔ وہ شادی شدہ زندگی کو پیار و سکون کے سافٹ ویئر کے ساتھ ملا کر ایک جاب کی طرح چلا رہی تھی۔ ہر چیز میں وقت کی بڑی اہمیت تھی، وقت پر کام، وقت پر پیمنٹ، نہ غیر حاضری کی نوبت، نہ ریزائن دینے کا وبال۔ وہ میری باتوں کو بہت غور سے سنتی اور بڑے تحمل سے میرے اختلافات دور کرتی۔ ان 7 سالوں میں کوئی ایسا جھگڑا یا جھڑپ میرے ذہن میں محفوظ نہ ہو سکی جس کی شروعات مبرہ نے کی ہو۔ وہ اپنے ذاتی جھگڑے، مطالبے، شکایتیں خود ہی حل کرنے کی عادی تھی۔ وہ مشرقی اور مغربی دونوں طرح کی بیویوں کا امتزاج تھی، جو شوہر کے ساتھ پیار بھی کرتی ہیں اور پیار سے اسے سہتی بھی ہیں۔ دوسری صرف زیادہ پیار کرنے والی بیویوں کی علامت ہے۔ ابھی تک مبرہ کی ہنسی ویسی ہی تھی، پورے کا پورا بادبان کھل جانے والی ہنسی جو محبت کی کشتی کو سیدھی سمت رواں دواں رکھتی ہے۔ مبرہ کی انہی خوبیوں کے باعث ہماری 7 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی کجروی نہ آئی۔ شادی کے بعد میرا پہلا چکر سال بعد لگا تھا۔ میرا دل پرندے کی طرح پڑپڑا رہا تھا۔ میں پریشان تھا کہ زویا کا سامنا کیسے کروں گا، لیکن یہ مشکل پہلے سے ہی حل شدہ نکلی۔ ابو نے بتایا کہ سعد کا گھر بڑی عجلت میں اور رونے پونے بیچ دیا گیا تھا، اور نئے مالک مکان بھی اسے خرید کر جیسے بھول گئے تھے۔ گھر نئے سرے سے کھنڈر بننے جا رہا تھا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا، صرف سفیدے کا درخت کٹ چکا تھا اور باغ کی دیوار کی کھو جو دونوں گھروں میں آنے جانے کا کام دیتی تھی کو اینٹوں سے بھر دیا گیا تھا۔ آمد و رفت کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ یہ منظر میرے دل میں برچی کی طرح اترا۔ وہ نئی دیوار زویا کی طرح سے ہوئی تھی، زویا کی طرف سے ہوئی تھی۔ ابا نے ہی بتایا تھا۔ میں ابا امی سے زویا کے بارے میں کچھ پوچھ نہ سکا، نہ جانے وہ اپنی ناراض ماں اور چھوٹے بھائی کو لے کر کہاں گئی تھی، مکان کیوں بیچ دیا، باغ کے حلا میں دیوار کیوں کروائی۔ یہ اور ایسے ہی سوالات میرے ذہن میں ایسے سر اٹھاتے جیسے گرم ریت میں مکئی کے دانے اچھل اچھل کر بنتے ہیں۔ میں دنوں ماضی کے خیالات کی چادر بنتا رہا۔ انہی دنوں میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی اور سارا ذہن قرب ایسے بیٹھ گیا جیسے بارش دھول کو بٹھا دیتی ہے۔ اگلا چکر فاہر کی شادی میں لگا، اس کے بعد 2 چکر سردیوں کی چھٹیوں میں لگے، بس آیا اور گیا، زیادہ قیام نہ کر سکا۔ تاہم اب 7 سال کے بعد ابا کی وفات پر میں بڑی فراغت سے پاکستان واپس آیا تھا، بہت سارے دنوں کے لیے۔ ابا جی طویل العمر تھے، اپنی طبعی موت مرے۔ ابا جی کی موت میرے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی تھی جتنی کسی بھی بڑی عمر کے آدمی کے لیے اس کی بچپن کی یاد کا ایک کھلونا۔ 7 سال جسمانی طور پر دور رہتے میں ذہنی طور پر بھی ان سے دور ہو گیا تھا، اور ویسے بھی طبعی موت اپنے اندر اتنا غم اور افسوس نہیں رکھتی جتنا حادثاتی موت رکھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ دنوں میں امی سمیت ہم سب نارمل ہو گئے، اور ابا جی کی موت اور موت کا غم ایسے ہماری زندگیوں سے اترا جیسے دھاگے کی نلکی پر سے سارا دھاگا اترتا جاتا ہے۔ کسی ہل اسٹیشن نہ چلیں، امی کا بھی دل بہل جائے گا، فاہر نے کہا، اور جیسے میری سوچ میرے چہرے کی ساکھ سے پڑھ لی، جیسے وہ میری ساری الجھنوں سے واقف ہو گیا ہو۔ ایک خوف کی پرچھائی میرے اوپر سے گزر گئی۔ اگر فاہر سب جان سکتا ہے تو مبرہ اب تک کہاں لائم رہی ہوگی۔ انسان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ کتنی بھی اکڑ یا ٹھوس دلیل سے خود کو مطمئن کر کے بے وفائی کرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی بے وفائی اتنا ہی بڑا اور ٹھوس احساس کے گناہ بن جاتی ہے۔ کہاں کھو گئے آپ؟ ہاں بولو، کہاں چلنا ہے؟ میں چونکا۔ جہاں آپ کہیں وہاں چلتے ہیں۔ بالا کوٹ، ناران، کیلاش، راولا کوٹ۔ راولا کوٹ۔ گرم چائے میرے ہاتھ سے چلک گئی۔ ارے سنبھل کر۔ مبرہ تیزی سے ٹیشو لے کر میرے ہاتھوں پر گری چائے صاف کرنے لگی۔ تو پھر بولیے بھائی۔ ارے وہاں چلتے ہیں، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ بتائیے نا بکران، آپ کس جگہ کے قصے سناتے تھے مجھے کہ جب پاکستان جائیں گے تو وہاں ضرور جائیں گے۔ بنجوسا، ہاں یہی ہے نا۔ میز پر رکھے کپ کو دوبارہ پکڑنے کی مجھ میں ہمت نہ رہی۔ بہت بار گئے ہیں ہم دونوں وہاں، راولا کوٹ سے ذرا آگے ہے بس۔ ٹھنڈے علاقے میں جانے کے لیے ساری پیکنگ 2 دن میں ہی ہو گئی، اور یہ 2 دن میں سخت اذیت کی حالت میں رہا۔ بنجوسا دیکھنے کے لیے سب اس قدر پرجوش ہو رہے تھے کہ میں نہ جانے کا کوئی جواز ڈھونڈ نہ سکا۔ راولا کوٹ میں آج چھٹی کا دن تھا، امی نہ آ سکی تھیں۔ زارا یہاں بھی ہماری میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس کے سر سے یہ بھوت اتر ہی نہیں رہا تھا کہ اس کے جیٹھ اور جیٹھانی کینیڈا سے پاکستان صرف چند ہفتوں کے لیے آئے ہیں۔ رہائش ہر طرح سے آرام دہ، گرم اور پرسکون تھی۔ ہم ادھر ادھر خوب گھومتے پھرتے رہے، ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ منتقل ہوتے رہے۔
ایسی چستی رگوں پے میں بھر چکی تھی کہ دل چاہا پاکستان کے سارے شمالی علاقہ جات ایک ہی دن میں دیکھ ڈالیں۔ فاہر ملٹری کا بندہ تھا، اس لیے اس کو ملنے والی ہر سہولت کا ہم فائدہ اٹھا رہے تھے۔ بنجوسا ہماری آخری اور طویل قیامگاہ تھی۔ یہاں سے جب بھی روانگی ہوتی تھی سیدھی گھر کی طرف ہوتی تھی، اس لیے یہاں آتے ہی سب اپنے طور پر مطمئن سے ہو گئے۔ 2-1 دن تو درختوں، پانیوں، پرندوں کو کھوجنے میں لگا دیے، 7 پہاڑوں کی سرد پتھریلی جامد راتوں کے مزے لیے، پھر پاؤں پسار کر ایسے رہنے لگے جیسے مدتوں سے اسی جگہ مقیم ہیں۔ میرے اور فاہر کے تاش کے وہ پیکٹ نکل آئے جو بیچارے میٹرک کے بعد کبھی کھلے نہ تھے۔ وہاں سے تھکتے تو لمبی چہل قدمی کے لیے نکل جاتے۔ میں اپنی کینیڈین تیز گام زندگی اور فاہر اپنے ملٹری کی سخت قواعد و ضوابط بھری زندگی سے گن گن کر بدلہ لے رہے تھے۔ زارا اور مبرہ کو اپنا اور بچوں کا ہوش نہیں تھا۔ ان چند دنوں میں ہی میں دونوں نے دوستیاں بھی بنا لی تھیں، اور انہی دوستوں کے سنگ وہ چھوٹے چھوٹے بازاروں کا رخ کرنے لگی تھیں۔ کمروں میں پہاڑی علاقے کی بناوٹ والے محسوس کپڑوں اور دوسری چیزوں کا ڈھیر لگنے لگا تھا۔ دونوں کو ایک ہی بے چینی تھی کہ پتہ نہیں اب یہاں کب دوبارہ آنا ہو۔ مبرہ نے اتنی خریداری کینیڈا میں 7 سالوں میں نہیں کی تھی جتنی زارا کے ساتھ مل کر اس نے اتنے دنوں سے کر لی تھی۔ بازار سے واپسی پر بھی وہ جیسے بازار میں ہی کہیں موجود ہوتی۔ اس کا شوہر دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی، ایسی پڑھی لکھی اور ایسا خصم۔ زارا خالص پنجابی انداز میں حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ کون؟ کس کا قسم؟ فاہر زارا سے پوچھ رہا تھا۔ ہے ایک ہماری سہیلی، شادی نہ ہوئی ہوتی تو اسے اپنے بھائی کے لیے کینیڈا لے جاتی۔ مبرہ بہت متاثر نظر آ رہی تھی، وہ کم ہی کسی سے اتنا مروب ہوتی تھی۔ کیا اتنی پیاری ہے؟ ہاں، بکران قسم سے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی۔ بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن یہاں کے لوگوں میں یہی تو خرابی ہے کہ وہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میری بیوی یہاں کے لوگ کا لفظ ایسے استعمال کرتی تھی جیسے وہ پیدا ہی کینیڈا میں ہوئی تھی۔ اگلے دن مبرہ باقاعدہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، بکران آپ کیسے نہیں جانتے اسے؟ وہ تو کچھ عرصہ اسلام آباد میں بھی رہ چکی ہے، زویا نام ہے اس کا، اور وہ تو کئی بار پوچھ چکی ہے۔ کہہ رہی تھی امام صاحب کے بیٹے کو کون نہیں جانتا، کل چلیے گا ہمارے ساتھ، شاید کچھ یاد آ جائے۔ تو زویا تم واپس آ گئی تھی، تم نے تو زندگی میں آگے بڑھنا تھا۔ محسن سے شادی کر کے تم کیسے اتنی بڑی قربانی دے سکتی تھی، لیکن شاید تمہارا واپس آ جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے تمہارے لیے وہاں چھوڑا ہی کیا تھا جو تم وہاں ٹکی رہتی اور اپنی ماں کے تانے سہتی رہتی۔ چیونٹی صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے کردار سے جدا ہوتی ہے زویا، لیکن بالآخر واپس اسے اپنی ہم نسلوں کے ساتھ ہی ملنا پڑتا ہے۔ تم بھی واپس اپنے آبائی قبیلے آ گئیں زویا۔ اب وہ لوگ تمہیں کھانا دیں گے، رہائش دیں گے، چاہو تو شفقت دیں گے، اور بدلے میں ایک چیز مانگیں گے، کتار کی سیدھ۔ یہ سیدھ اکیلا انسان کبھی نہیں سیکھ سکتا زویا، آگے اور پیچھے حدیں لگانی پڑتی ہیں۔ تمہارا وجود بھی اب صرف نسل انسانی کی بقا کے لیے کارآمد ہے، ورنہ جو محبت میں نے تمہیں دے کر چھین لی اس نے تو تمہیں اندر تک کھوکھلا کر دیا ہوگا۔ فاہر بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ میری بے تکلفی اگلے کے لیے بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوا کرتی ہے۔ جو بیج کو پھوٹنے میں مدد تو دیتی ہے لیکن بے توجہی کی وجہ سے دوبارہ اسے ناکارہ بیج بنا دیتی ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا زویا، لیکن میں نے کہا نا، مرد بے وفا نہیں ہوتا، بس وہ وفا اور بے وفائی کا ملغوبہ ہوتا ہے۔ یہ ساری سوچیں رات تک میرے دماغ پر چمٹی رہیں۔ بس اب واپس چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ اعلان غیر متوقع نہ تھا۔ 2 دن سے میرے گھر والے میرا منہ دیکھتے ہوئے اس اعلان کے ہو جانے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ صرف 2 دن اور بھائی، پرسوں چاند کی چوتھ بھی ہے نا، سب مون لائٹ ڈنر کریں گے۔ میرے پاس فاہر کی بات کا کوئی جواب نہ تھا اور نہ ہی واپس جانے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ۔ باہر سے مجھے سب کے کہکہوں کی آوازیں بڑی دیر تک سنائی دیتی رہیں۔ میری عمر ابھی زیادہ تو نہ تھی کہ مجھے جوڑوں کے درد کا خوف ہو، اور نہ ہی بنجوسا کی سردی کینیڈا کی سردی سے زیادہ ہے۔ کھانا کھا کر میرا دل باہر نہ لگا اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ باہر بچے، فاہر، مبرہ، زارا نہ جانے کتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ آدھی رات کے قریب سب کا شور تھما۔ مبرہ بچوں کو سلا کر کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ سو جائیں، صبح جلدی نکلنا ہے۔ اپنی دوست کو خدا حافظ کہہ آئی ہو؟ ہاں، کہہ آئی۔ مبرہ کے لہجے میں بہت کچھ انوکھا تھا۔ اچھا ہوا یہ دوستی یہاں ہی ختم ہو گئی، میں کہاں کینیڈا تک اس دوستی کو سنبھالتی پھرتی۔ ہوا کیا؟ عجیب فلسفی لڑکی تھی، دماغ چاٹ لیتی تھی۔ پتہ ہے آج کیا کہنے لگی؟ کہتی میری آنکھوں کے آگے جو کن پردے ڈل چکے ہیں وہ مجھے ہر روز کھینچ کر یہاں لے آتے ہیں۔ قسم سے یہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں بکران، ایک آپ ہی شاید مختلف نکل آئے، ورنہ ہر ایک نے اپنے الگ فلسفے پال رکھے ہیں۔ شکر ہے بکران آپ ان جیسے نہیں۔ اور آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر ہی نہیں سکتے تھے۔
آپ کی سوچ سے مطابقت رکھنے والی تو شاید پورے پاکستان میں نہ ملے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ آدھی رات کے وقت میری بیوی میری تعریف کر رہی ہے یا مجھ پر تنقید۔ میری سوچ سے مطابقت رکھنے والی سے اس کی کیا مراد ہے؟ میری ذات کے زاویے خود غرضانہ ہے یا میں پرانی چیزوں کو جلد بھول جانے کا عادی ہوں اس لیے؟ مبرہ گہری نیند سو چکی تھی اور مجھے نہ جانے کیوں آج رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی میں کنکر گرنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ دب دب میرے دل پر پڑ رہی تھی۔ اپنے گرد چادر کو لپیٹ کر میں باہر آ گیا۔ چاند کی روشنی میں اس کا وجود چمکتا تھا جیسے سفید کھدر کے کپڑے میں مکیش جڑے ہوں۔ اس نے میرے آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا، جیسے پہلی بار میرا کان مروڑتے وقت نہ لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ بہت دیر ہم دونوں میں خاموشی رہی۔ اب سوچتا ہوں کاش خاموشی ہی رہتی۔ مجھے خود نہیں پتا میں نے تم سے کیا کیا چھین لیا ہے زویا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں چھینا، بلکہ تم نے مجھے دیا ہے۔ اگر تم آ کر نہ جاتے میری زندگی میں تو میں پستی اور بلندی کا فرق کیسے کرتی؟ میں تو ناسمجھ ہی رہتی نا۔ تم نے تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ بہت دیر بعد وہ بہت مضبوط آواز میں بولی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ حق سے بدتر چیزوں کو سر کا تاج نہیں بنانا چاہیے۔ جھیل کے پانی کو میں نے سوکھتے دیکھا۔ تم زویا، میں نے بولنے کی کوشش کی۔ ہاں میں زویا محسن۔ جانتا ہوں کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ کیوں، تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہارا روک پال کر بیٹھ جاؤں گی؟ ایک سناٹے دار تھپڑ کی طرح مجھے یہ لگا۔ مرد کی جبلت ہر عورت کو اسیر کیے رکھنا نے مجھے یہ دن دکھایا تھا۔ سوکھی ہوئی جھیل میں ڈوب مرنے کو میرا جی چاہا۔ میں تو سمجھتا تھا زویا آج بھی مجھے چاہتی ہوگی، راتوں کو سو نہیں سکتی ہوگی اور ساون میں بھیگتے اپنے آنسو چھپاتی ہوگی۔ یہی خواہش رکھتا ہے نا مجھ جیسا مرد کہ عورت اس کے نام پر اپنی اجلی زندگی کو تاریک رات میں بدل دے اور بین ڈالتی پھرے، آہیں بھرے لیکن ہوش نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ منسلک بھی ہو جائے تو اس پہلے مرد کے نام پر ہجر کے علاؤ میں خود کو ہر پل جلاتی رہے، جلا کر خود کو بھسم کر ڈالے، لیکن باغ و بہار نہ کرے۔ آنکھوں پر سے پردہ ہٹتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر پوچھ رہی تھی۔ میں اس سوال پر خاموش رہا کیونکہ میں اس کے جواب کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بتاتی ہوں، جب نام نہاد محبت کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹتا ہے نا تو انسان روتا ہے، اس شخص کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے کہ اس نے خود کو ایسے کیوں گرا لیا۔ اسے تکلیف ہوتی ہے اپنے بے وقوف بننے پر نہیں، بلکہ اپنی عقل استعمال نہ کرنے پر۔ میں بھی روئی، بہت روئی، مگر اپنے لیے روئی۔ میں تڑپی لیکن اپنے لیے۔ اس میں تم کہیں بھی نہیں تھے۔ تمہیں ایک بار میں نے نکالا تو دوبارہ واپس نہیں آنے دیا، وہ نفرت کے انداز میں بولی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آئندہ آنے والی کسی بھی رات میں سکون سے نہیں سو سکوں گا۔ سکون تو اس سامنے والی جھیل کے پانی کے ساتھ سوکھ کر مٹتا جا رہا تھا۔ تو محسن کے ساتھ خوش ہو؟ میں نے اپنی طرف سے اس پر طنز کیا۔ میں جانتا تھا اگر اس نے اسی کے ساتھ خوش رہنا ہوتا تو وہ مجھ سے محبت نہ کرتی، اسی سے شادی کر لیتی، کیوں ایسے بھاگی پھرتی؟ میں ایک خالص اور بلند انسان کو اپنی زندگی میں لا کر خود کو بہت معتبر محسوس کرتی ہوں۔ مجھے کتنا سکون ملتا ہے ہر بار اسے دیکھ کر، یہ سوچتے ہوئے کہ محسن تمہاری طرح جھونک دیپ نہیں ہے۔ بس بہت ہوئی، میری سانسیں اٹکنے لگیں۔ کینیڈا کی پورا سائش زندگی اور مبرہ کا سارا حسن مجھے ہیچ لگنے لگا۔ میری آنکھوں میں اتنا دھواں بھر گیا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چاند کی روشنی تلاش کرنی چاہی اور مجھے صرف اندھیرا نظر آیا۔ تو تم رات بھر اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر کون سا سوگ مناتی ہو؟ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے ایک اور وار کیا۔ میں یہاں خود کو داد دینے آتی ہوں اور اس شخص کے بارے میں جو میرا شوہر ہے گہرائی اور شفافیت سے سوچنے آتی ہوں۔ میں اسے سوچتے سوچتے تھکتی ہی نہیں، رات ختم ہو جاتی ہے میری سوچ نہیں۔ اس شفاف پانی کے کنارے میں اس شفاف انسان کو اپنے دل میں گہرائی میں اور بہت گہرائی میں اتارنے آتی ہوں، محسوس کرتی ہوں اسے، اور مجھے بکران کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے اس سے یہ آخری سوال کیوں کیا تھا۔ میں خود کو بہلاوا دے سکتا تھا کہ وہ میرا سوگ منانے اس جھیل کنارے رات بھر بیٹھنے آتی ہے۔ اس بہلاوے سے میں اپنی باقی زندگی قطرے سکون سے گزار سکتا تھا نا۔ زویا، میں نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ اٹھی اور اپنے قدموں کے نشان اپنے پیچھے اور میرے آگے چھوڑتی پرسکون انداز میں مضبوط چال لیے چلی گئی۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ محسن کے ساتھ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے، پرسکون، معتبر۔ میں نے ایک بڑا کنکر اٹھا کر اس جھیل میں پھینکا جو میرا سارا سکون لیے سوکھ چکی تھی، اور یہ ابتدا تھی اور میں جان گیا تھا اس کی انتہا بھی ہوگی۔ محبت کے نام پر ڈھونگ کرنے والوں کے لیے یہ کوئی بڑی سزا تو نہیں۔
جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.